السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 96 سورۃ الاعراف کی 10 آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 148 سے 157 تک۔ فی الحال اس کی چند آیتیں تلاوت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ واتخذ اور پکڑ لیا، بنا لیا۔ آخذا سے ہے نا، آخذا کے معنی پکڑا، اور اتخذا کے معنی مضبوطی سے کسی چیز کو اپنا بنا لینا، کسی چیز کو بنا لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا۔ واتخذ قوم موسیٰ، بنا لیا، کس نے؟ موسیٰ کی قوم نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنا لیا، من بعدہ، اس کے بعد، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے اور تورات دینے کے لیے، تو پیچھے جو قوم تھی اس نے بنا لیا من حلیہم، اپنے زیوروں سے، من سے، حلی زیوروں، زیورات، ہم ان کے، اجلن کیا بنا لیا؟ بچڑا بنا لیا۔ وہ ایک جادو کا خاص طریقہ تھا سامری کے پاس، سامری جادوگر کے پاس۔ اس نے سب سے زیور اکٹھے کیے اپنی قوم سے، نے کہا آؤ موسیٰ ادھر گئے ہیں اپنے خدا کے پاس، ہم جائے خدا بناتے ہیں جس کی عبادت کریں گے۔ پھر بچڑے کی اور گائے کا ایک تقدس تو مصر سے وہ دماغوں میں لے کر آئے تھے، ان کے دماغوں میں بسا ہوا تھا ایک۔ تو وہ رستے میں بھی آپ کو یاد ہوگا جب وہ کراس کر رہے تھے تو کہنے لگے ہمارا بھی کوئی خدا بنا دے موسیٰ جس کی ہم عبادت کریں۔ موسیٰ نے کہا بے وقوف لوگ ہو تم، اسی شرک سے تو ہم بچ کر نکلے ہیں، تم پھر بیوقوفانہ اور ظالمانہ اور جاہلانہ باتیں کر رہے ہو، کافرانہ باتیں کر رہے ہو۔ ادھر حضرت موسیٰ گئے اور پیچھے سامری جادوگر نے انہیں کہا کہ میں تمہارا معبود بنا دیتا ہوں، سب زیور دو۔ انہوں نے زیورات دے دیے، خدا بن رہا ہے۔ تو لہٰذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے ان کی قوم نے زیورات سے ایک معبود بنا لیا، جاسدن، ایک بچڑا بنا لیا۔ وہ بچڑا کیا تھا؟ جاسدن، ایک پورا جسم تھا، لہو خوار، اس کی خوار، خوار کے معنی وہ جو بھینس، وہ جو گائے کی آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی نکلتی تھی اس میں سے۔ یہ تھا جادو کا کمال، وہ نکلتی تھی۔ یہ اس نے ایسا سائنٹیفک طریقے سے بنایا تھا کہ ہوا کی کراسنگ اس جسم سے ایسی ہوتی تھی کہ باقاعدہ منہ سے آواز نکلتی تھی جب چاہتے تھے۔ اور زیورات سے وہ ایک جسم بنایا بچڑے کا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں الم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں؟ انہو، کہ وہ بچڑا، لا یکلمہم، ان سے باتیں نہیں کرتا تھا، ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ ہی رستے کی ان کو ہدایت دیتا تھا۔ اس سے کوئی رہنمائی لینا چاہیں، کوئی ہدایت لینا چاہیں، صحیح رستہ زندگی کا معلوم کرنا چاہیں، دے سکتا تھا؟ نہیں دے سکتا۔ اتخذوہ، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اتخذوہ، انہوں نے اس کو بنا لیا،
یعنی خدا بنا لیا، وکانو اس طرح کہ وہ سب ہو گئے ظالمین، ظالم لوگ۔ ظلم ہے نا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا ظلم ہے، میرٹ کی خلاف ورزی ظلم ہے، خدائی کا حق صرف اللہ کو ہے، اور بچڑے کو بنا دینا، اس کو سجدہ کرنا، اس سے منتیں مانگنا، اس کے لیے اس سے دعائیں مانگنا، اس سے مانگنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لہذا اللہ فرمائے یہ ظالم، ان الشرک لظلم عظیم، اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ فرمایا ولما سوقیتا فی ایدیہم، یہ ایک محاورہ ہے، سوقیتا فی ایدیہم، لفظی ترجمہ ہے سوقیتا کے معنی گر گیا، فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں سے گرا دیا گیا، گروا دیا گیا۔ تو اس کا اصل یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے پچھتا گئے، یعنی ہاتھوں سے ہاتھ ملنے لگے، ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا۔ ولما سقط فی ایدیہم، اور جب انہیں پچھتاوا ہوا، جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے، وارا او، اور انہوں نے دیکھا، انہم قد ضلوا، کہ وہ تو گمراہ ہو چکے، قالوا، تو کہنے لگے، لئن لم یرحمنا، اگر ہم پر رحم نہ کیا، ربنا، ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور ہمیں نہ بخشا، لنکونن، تو ہم تو ہر حال میں ہو جائیں گے، من الخاسرین، خسارہ پانے والے، ناکام ہو جانے والے، برباد ہو جانے والے ہو جائیں گے، ہم تو پھر برباد ہو گئے۔ پھر اگر اللہ نے رحم نہ فرمایا، واقعی غلطی بہت ہو گئی ہے، کیونکہ توحید کو جانتے تو تھے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسیٰ، اور جب حضرت موسیٰ راجع، واپس تشریف لائے، اِلیٰ قَوْمِهِ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے کے عالم میں، اللہ نے بتا دیا کہ تیری قوم شرک میں پڑ گئی ہے، وہ تورات لے کر آ رہے ہیں، اللہ کا ہدایت نامہ لے کر آ رہے ہیں، آگے خبر ملی کہ قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، توحید کی قوم، غضبانہ، غضب کے عالم میں آئے، آصفاً، غم کی حالت میں آئے، دکھ کی حالت میں آئے۔ قالا، فرمانے لگے، بئس ما، کتنا برا ہے، خلفتمونی، جو تم نے میرے بعد کیا، تم نے میرے بعد کتنی بری نمائندگی کی۔ خلفتمونی، خالفہ کے معنی ہوتے ہیں کسی کا خلیفہ بننا، نمائندہ بننا، خلفتمو، تم سب نے خلافت کی، نمائندگی کی، نی، میری، بئس ما خلفتمونی، تم سب نے میری بہت بری نمائندگی کی، من بعدی، میرے بعد، اعجلتم، کیا عجلتم، تم نے جلد بازی کی، امرا، حکم کی، ربکم، تمہارے رب کی، میں گیا تھا حکم لینے، حکم لے کر آنے ہی والا تھا تمہارے پاس، تم پہلے ایک خدا بنا کے اس کی عبادت میں لگ گئے، تمہیں زیادہ جلدی تھی، عبادت کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے، کیا کرنا ہے عبادت میں، بس تم نے انتظار ہی نہیں کیا میرا۔ اعجلتم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، تمہارے رب کے حکم سے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ تھا کہ آپ نے الواح، وہ جو الواح لائے تھے تورات، الواح کی صورت میں، الواح جمع ہے لوح کی، لوح کہتے ہیں تختی کو، تو آپ نے تختیاں وہیں ڈال دی، وَأَخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے سر کو، اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، يَجُرُّهُ، اور اس کو کھینچتے تھے، الیہ، اس کی طرف، اپنی طرف، سر سے پکڑ کے ان کو کھینچا غصے سے، اپنے بھائی کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، جو اس وقت ذمہ دار تھے، ان کو اپنی نیابت دے کے گئے تھے۔ قالا، حضرت ہارون عرض کرنے لگے، ابن امہ، او ماں بیٹے، ماں کے بیٹے، یعنی والدہ کی طرف سے بھائی، ان القوم، یہ جو قوم تھی نا، استضعفونی، یقین جانیے کہ انہوں نے استضعفونی، مجھے کمزور جانا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، میرا اس میں کوئی قصور نہیں، میں نے ان کو سمجھایا تھا، استضعفونی، مگر میری بات کو انہوں نے بڑا ہلکا لیا، لائٹ لیا، مجھے بھی لائٹ لیا انہوں نے۔ وقادو، اور قریب تھا کہ یقتلوننی، کہ مجھے قتل کر دیتے،
میں مزید آگے بڑھتا انہوں نے مجھے قتل کر دینا تھا. فلا تشمر بھی مجھ پر مت ہنسوائیے الاعداء دشمنوں کو. آپس کی یوں مجھ سے میرے اوپر آپ یوں کر کے سختی کر کے دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، شماتت اعداء کا موقع نہ دیں. ولا تجعلنی، اور مجھے نہ کیجئے مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے میں شمار، ظالم لوگوں کے ساتھ نہ کیجئے. یہ تو عذاب اور سزا تو ظالموں کو ملنی چاہیے جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. میرے ساتھ بھی آپ وہی کریں گے تو پھر میرے اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے ظالموں میں شمار، مجھے ظالموں میں شریک مت کیجیے. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، میرے پروردگار، اغفر لی، مجھے بخش دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کیا ہے حضور، اے اللہ مجھے بخش دے، وَأَخِي، اور میرے بھائی، والی اخی، اور میرے بھائی کو بھی بخش دے. وَأَدْخِلْنَا، اور ہم سب کو داخل کر، فی رحمتک، اپنی رحمت میں. وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ، اور بے شک جن لوگوں نے اتخذوا، پکڑ لیا، بنا لیا، العجل، بچڑے کو، ہاں جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا، سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ، نالا حاصل ہوا، ینالو حاصل ہوتا ہے، سینالو حاصل ہوگا، ہم ان کو، غضب غضب ملے گا، من ربہم، ان کے رب کا. یعنی چلو تم دو پر تو رحمت ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر غضب نازل ہوگا. وذلت، اور ذلت ہوگی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے نجزی، ہم بدلہ دیا کرتے ہیں، المفترین، افطرا پردازی کرنے والوں، الزام لگانے والوں، جھوٹ باندھنے والوں کو. یہ جھوٹ ہے نا، بچڑے کو خدا بنا لینا، یہ خدا پر جھوٹ باندھنا ہے نا کہ یہ خدا ہے، خدا تو یہ نہیں ہے، تو یہ جھوٹ باندھنا ہے. تو جھوٹ باندھنے والوں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں. والذین عملوا السیئات، اور جن لوگوں نے عمل کیے برے برے، سیئات برے برے، ثم تابوا، پھر توبہ کر لی، من بعدہا، اس کے بعد، وآمنوا، اور پھر ایمان بھی لے آئے، ان ربک من بعدہا، یقیناً آپ کا رب اس کے بعد، لغفور، بہت بخشنے والا، رحیم، بڑا مہربان ہے. یعنی اگر یہ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا ہوگا، بہت مہربان ہوگا. تو یہ بات ہوئی. ولما ساکتا، اور جب تھم گیا، ساکتا کے معنی خاموش ہو گیا، یا آگ جل رہی ہو تو آگ ساکتا کے معنی تھم گئی. ولما ساکتا، اور جب تھم گیا، ان موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے، الغضب، غصہ، ان کا غصہ دور ہوا، آخذ الالواح، آپ نے پھر وہ تختیاں پکڑی، وہ تورات پکڑی، وفی نسختہا، اور اس کے نسخے میں، یعنی تورات جب تختیاں اٹھا لی ان میں جو باتیں لکھی تھیں، ہدن، وہ ہدایت کی تھیں، ورحمتن، اور رحمت کی تھیں، للذین، لیکن اس کی ہدایت اور رحمت سے فائدہ وہی اٹھا سکتے تھے وہ لوگ، ہم، جو لربہم، اپنے رب کے، یرہبون، ڈرتے ہیں. جو رب سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں. واختار موسیٰ قومہ، حضرت موسیٰ نے اختیار کیا، چن لیا، موسیٰ علیہ السلام نے، قومہ، اپنی قوم کے، 70 رجلا، 70 آدمی. 70 گنی تھی نا، 70 کو کہتے ہیں، تو 70 70، ایسے 60 60، 50 50. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 رجلا، کتنے آدمی چنے؟ لمیقاتنا، ہمارے وعدے کے وقت. میقات کے معنی جو وقت مقرر ہے، مقررہ وقت کے لیے انہوں نے 70 آدمی چنے. اللہ نے ٹائم دیا حضرت موسیٰ اسلام کو کہ 70 آدمی لے آؤ میرے پاس در کوئی طور کی طرف. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر ان سب کو اخذت، پکڑ لیا، الرجفۃ، لرزے نے، جب ان سب کو آگ پکڑا سخت زلزلے نے.
قال حضرت موسیٰ اسلام فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، رب میرے پروردگار، لو شیت اگر تو چاہتا، اہلکتہم تو ان کو ہلاک کر دیتا، من قبل اس سے پہلے، وإیایا اور مجھے بھی۔ ہوا یہ آپ نے پڑھا ہے یہ واقعہ پہلے کہ حضرت موسیٰ اسلام جب 70 آدمی چن کر لے گئے تاکہ وہ گواہ بن جائیں کہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، قوم نے انکار کر دیا، ہم کیسے مان جائیں کہ تمہاری اللہ سے باتیں ہوتی ہیں؟ تو نے کہا تم اپنے بندے چنو، تو ان میں سے 70 بندے چنے گئے، تو 70 بندے چن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف لے گئے۔ تو جب وہاں باتیں کی اللہ سے تو حضرت موسیٰ نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں مانیں گے جب تک ہم خود نہ دیکھیں اللہ میاں کو کہ اللہ ہی باتیں کر رہا تھا۔ تو پھر اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ اچانک جھٹکے دیے زلزلے کے، اور بس ایک آیا اور سب کو مار دیا، 7 کے 70 مارے گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ پریشان ہو گئے، قوم پہلے نہیں مانتی تھی، اب 70 بندے جو انہوں نے نمائندے بھیجے تھے وہ مر گئے، مجھے تو کہیں گے تو 70 کو مار کے آیا ہے، اب تو اور مسئلہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے اللہ تو چاہتا تو ان 70 کو پہلے بھی مار سکتا تھا اور مجھے بھی مار سکتا تھا۔ اتہلکونا، اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل اس وجہ سے جو کیا، السفہاء بے وقوفوں نے، منا ہم میں سے، جو ہم میں سے بے وقوف لوگ تھے ان بے وقوف نے جو کیا، اب اس کی وجہ سے تو ہم سب کو یا اللہ ہلاک کر دے گا۔ ان ہیا نہیں ہے یہ، الا مگر فتنتک تیری آزمائش، اے اللہ یہ تیری آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈال، بڑی مشکل ہو جائے گی قوم کا سامنا کرنے میں مجھے۔ 70 تو وہ گواہ کے طور پہ لے آیا تھا، 70 مارے گئے، بے وقوف تھے، بے احمق تھے، انہوں نے غلط بات کی، ڈھیٹ تھے، لیکن اب میرا مسئلہ بنا۔ تو دلو بہا، تو چاہتا ہے اس آزمائش کے ذریعے، تو گمراہ کرتا ہے اس آزمائش کے ذریعے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتہدی اور تو ہدایت دیتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے۔ یا اللہ ہدایت تیرے ہاتھ میں، گمراہی تیرے ہاتھ میں۔ انت ولینا، تو ہی ہمارا سہارا ہے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا اور تو ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو ہے ہی بہترین مغفرت فرمانے والا، برکت بخشش فرمانے والا۔ بڑا مشکل وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پھر فرمایا وَاکتب، اور اللہ لکھ لے، لکھ دیجئے، لنا ہمارے لیے، فی ہذی دنیا، اس دنیا میں، حسنۃ بھلائی، اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ دو یا اللہ۔ اس لیے آپ لوگ دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو حضرت موسیٰ نے بھی یاد کی، وَاکتب لنا فی ہذی الدنیا حسنہ، اے اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجیے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، ہاں صرف دنیا کی بھلائی نہیں مانگتے، آخرت کی بھلائی ساتھ مانگتے۔ انا ہدنا الیک، بے شک ہم نے رجوع کیا، ہدنا ہدایت پائی، الیک آپ کی طرف، ہم آپ ہی کی، اس غرض کے لیے ہم آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں اللہ۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، عذابی میرا عذاب ہے، اصیبو میں پہنچاتا ہوں، بھی اس کو، من اشاء جسے میں چاہتا ہوں، میں اپنا عذاب اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر میں عذاب نازل کرنا چاہتا ہوں۔ ورحمتی، اور میری رحمت، واسعات کھلی ہے، کل شیء ہر چیز کو، ہر چیز سے میری رحمت بڑی ہے، میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا، اور میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، يَتَّقُونَ جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا اور ان لوگوں پر یہ رحمت ہوگی جو کہ ہماری آیتوں پر یؤمنون ایمان رکھتے ہیں۔ الذین یتبعون الرسول، اور وہ لوگ جو کہ اتباع کریں گے، الرسول النبی الامی، رسول نبی امی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے لیے بھی رحمت لکھی ہے میں نے۔ جو رسول نبی امی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہیں گے، ان کے لیے بھی اللہ کی رحمت۔ اتباع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام لینا نہیں، ان کو فالو کرنا ان کی زندگی کے رستوں میں۔ الذی، حضرت محمد عربی کون سی ذات ہے؟ الذی، یہ وہ ذات ہیں، یجدونہ جس کو یہ لوگ پائیں گے، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنے پاس،
فی التورات، تورات میں بھی حضرت حضور کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، والانجیل، اور انجیل میں بھی، یامرہم، اور وہ حکم دیا کریں گے ان لوگوں کو، بالمعروف، اچھی چیزوں کا، وینہاہم، اور روکیں گے ان کو، عن المنکر، بری چیزوں سے، گندی چیزوں کو، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور حلال بیان فرمائیں گے، لہم، ان کے لیے، الطیبات، اچھی چیزوں کو، وَيُحَرِّمُ، اور حرام قرار دیں گے، علیہم، ان لوگوں پر، الخبائث، گندی چیزوں کو، وَيَضَعُ، اور ہٹا دیں گے، عنہم، ان سے، اسرہم، ان کا بوجھ، والاغلال، اور وہ توق، التی، جو، کانت علیہم، جو ان کے گلے میں توق ڈالے گئے تھے، وہ بھی ہٹا دیں گے، یعنی ان کو آزادی عطا کریں گے، انسانوں سے آزاد کر دیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ بھی آمنو، ایمان لائیں گے، بھی، اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعزروہ، اور ان کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور ان کی مدد انہوں نے کی ہوگی، واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ہوگی، النور، اس نور کی، الذی انزل، جو نازل ہوا، معہ، اس نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو نور آیا ہوگا، قرآن ہے، اللہ کے دین کی تعلیمات ہیں، جو اس کی اتباع کرے گا، اولئک هم المفلحون، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ یہ اللہ نے فیصلہ حضرت موسیٰ کے دور میں بھی سنا، آپ کے میرے بارے میں فیصلہ اللہ نے حضرت موسیٰ کے دور میں سنا دیا کہ جو ان رسول نبی امی کو فالو کریں گے وہ کامیاب رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں بنائے جنہوں نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے، اور کرتے رہتے ہیں، اور کرتے رہیں گے، اور ہماری جان اس انداز میں جائے کہ اللہ کا کلمہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ہمارے منہ میں ہو، ہماری زبان پر ہو، اس حالت میں ہماری وفات ہو۔ یہ وفات اسی صورت میں ہوتی ہے، یاد رکھنا، یہ دعا صرف نہیں ہوتی، یہ دراصل وعدہ ہوتا ہے، آج سے میں عمل اللہ کے حکم پر کروں گا، نبی کے فرمان پر کروں گا، نبی کو فالو کروں گا۔ اگر یہ تہیہ کر کے میں نے عمل شروع کر دیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ آخری وقت میرے منہ پہ کلمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی